کیا وجہ ہے کہ آپ دوسرے گیم کی طرف نہیں گیا، آپ آئی ہیں آرچری کی طرف؟ خود ہے اور آپ کا بو ہے اور ٹارگیٹ ہے، بہت بہتر اور ایک محفوظ جگہ ہے لڑکیوں کے لیے۔ تو آپ کو فرق کیسے نظر آتا ہے ان سب چیزوں کو کیسے آپ؟ ہمارے کوچز کا بھی بہت کردار ہے، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اس کو سپورٹ کیا۔ آرچری کے علاوہ کوئی اور گیم کھیلتی تو کون سا گیم ہوتا اور اس کی وجہ کیا ہوتی؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے آرچری کو بھی ٹائم دیا، اس وجہ سے میں نیشنل میں بھی سلیکٹ ہو گئی الحمدللہ۔ لیول تک میں بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا ہے میں نے۔ اچھا بتائیں، کھانا پکانا دونوں کس کو آتا ہے دونوں میں سے؟ تھوڑا بہت۔ تھوڑا بہت، یا غصہ آتا ہے کہ یار ہر بار ہم سے جیت رہے ہیں؟ کبھی یہ جیتتی ہے تو کبھی میں آگے جاتی ہوں، میچ تو ہوتا ہے، کبھی یہ جیتتی ہے کبھی میں جیتتی ہوں۔ اپسیٹ ہوئے ہیں گیم سے کبھی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھیل اور کھلاڑی اور میں ہوں محمد خان کاکڑ۔ کھیل اور کھلاڑی کے نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم موجود ہے آرچری کلب میں ہی اور میرے ساتھ دو پلیئرز موجود ہیں، خواتین پلیئر۔ ہم آج ان سے جاننا چاہیں گے کہ آرچری میں خواتین پلیئرز کا کیا فیوچر ہے، وہ کب سے آرچری کھیلتے ہیں اور خواتین بھی اس کھیل کی طرف کیوں آئی، اس کی کیا خاص وجوہات ہیں۔ میرے ساتھ آج دو مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ پلیئر ہے پہلی ردا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ردا ویلکم ٹو دا شو۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے خضدار سے آئی ہوئی سکینہ، جن کا تعلق خضدار سے لیکن وہ کوئٹہ میں آرچری کر رہے ہیں۔ دونوں سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آغاز کریں گے ردا آپ سے۔ ردا، آرچری آپ کھیلتی ہیں کوئٹہ میں اور مختلف ایونٹس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ لڑکیوں کا آرچری کھیلنا کیا وجہ ہے کہ آپ دوسرے گیم کی طرف نہیں گیا، آپ آئی ہیں آرچری کی طرف؟ میں ہزار ٹاؤن سے آتی ہوں، یہ ہمارا ریڈ ڈریگن آرچری کلب ہے۔ بیسیکلی تو ہر اسپورٹس بیسڈ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن مجھے آرچری کا یہ بات بہت اچھا لگا کہ لڑکیوں کے لیے بہت سیف ہے۔ اس میں صرف آپ خود ہے اور آپ کا بو ہے اور ٹارگیٹ ہے، اس میں نہ کوئی مطلب اور ہے نہ فائٹنگ ہے، یہ صرف آپ خود ہے اور آپ کا بو ہے اور آپ کا ٹارگیٹ ہے۔ وجہ کیا تھی آپ نے شروع کی اس کو؟ وجہ مجھے تو شوق تھا اسپورٹس میں آنے کا، تو یہ آرچری بھی میں نے اسی وجہ سے شروع کیا کہ اسپورٹس میں آؤں، اسپورٹس کی دنیا دیکھوں، تو پڑھائی سے ہٹ کر میں نے یہ دیکھا، یہ بہت اچھا تھا۔ بالکل، پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا آرچری بھی کھیلتی۔ سکینہ سے پوچھتے ہیں چونکہ ان کا تعلق خضدار سے ہیں۔ سکینہ، سفر کیسا رہا چل رہا ہے آپ کا آرچری میں؟ خضدار سے آپ کا تعلق ہے، وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا اور آپ آرچری کھیل رہی ہے، کیسے؟ جی السلام علیکم، میرا نام سکینہ ہے، میں بیسکلی خضدار کی ہوں۔ یہاں پہ کوئٹہ میں پڑھ بھی رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اسپورٹس بھی کھیل رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ پڑھائی کرنے کے لیے آئی تھی اور اپنے کالج کے ذریعے میں یہاں پہ آئی۔ آرچری میں ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا آرچری کا، تو میں جیسے ہی آئی میں نے ایونٹ جوائن کیا اور ہم نے جو ہے نا 3rd پوزیشن لی، پورے جو کالجز کے درمیان تھا 3rd پوزیشن ہم نے لی۔ تو میں نے جب دیکھا کہ بھائی ہم پڑھائی کے علاوہ بھی جو لڑکیاں ہیں، خیر میں تو خضدار سے ہوں تو مجھے ان چیزوں کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، تو یہاں پہ جب میں نے یہ ایونٹ دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ بھائی لڑکیاں بھی اسپورٹس میں آ سکتی ہیں، کھیل سکتی ہیں اور بہتر طریقے سے یہ جو ریڈ ڈریگن آرچری کلب ہے، یہ ایک بہت بہتر اور ایک محفوظ جگہ ہے لڑکیوں کے لیے۔ تو میں نے آرچری جوائن کیا، تو الحمدللہ مجھے 6 مہینے ہو رہے ہیں آرچری میں، میں نے کھیلا ہے، میں نے انٹر کلب کیا ہے، میں نے انٹر ڈسٹرکٹ کیا ہے، میں نے نیشنل میں بلوچستان کی نمائندگی بھی کی ہے اور میں نے بہت سارے اچیومنٹس بھی ادھر سے اچیو کیے ہیں اور میں بہت خوش بھی ہوں۔ کب آپ نے شروع کی، مطلب اتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے زیادہ اچیومنٹ حاصل کیے؟ جی مجھے تو ٹوٹل ابھی تقریباً 6 مہینے ہو رہے ہیں۔ پہلے تو میں اپنے کالج کے تھرو آئی تھی یہاں پہ کھیلنے کے لیے، اور اس کے بعد میں جیسے ہی مجھے شوق پڑا میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا اور میں ریگولر آتی تھی، تو تقریباً 6 مہینے ہو رہے ہیں مجھے۔ اچھا ردا، یہ بتائے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا کھیل کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے، گھر سے پرمیشن نہیں ہوتا، اسٹڈیز بھی کرنی ہوتی ہے، تو یہ آپ یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرتے ہو؟ فیملی کو کیسے آپ اس چیز کے لیے بناتے ہو کہ آپ اس گیم کو کھیل سکیں؟ اچھا جی، یہ بات تو سچ ہے کہ لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کسی کا مائنڈ، مطلب ابھی توڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے نہیں تھا کہ لڑکیاں باہر جائے، مطلب گھر سے دور جائے، وہ اسپورٹس کرے، پڑھائی تو خیر ہوتی رہتی تھی لیکن کھیل نہیں ہوتا تھا، تو اس کے لیے تھوڑا پرابلم فیس کرنا ہوتا ہے۔ پھر خیر اگر گھر سے سپورٹ ہو تو معاشرے کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، گھر سپورٹ ہو تو سوسائٹی کو پھر اگنور ہی کرنا چاہتا ہے۔ آپ بتائے گا کہ چونکہ آپ خضدار سے ہیں، بلوچ فیملی، ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ پٹھان اور بلوچ بڑے سخت ہوتے ہیں، اسپیشلی جب خواتین کے معاملات ہوتے ہیں یا کھیل کی طرف۔ آپ کو ایزیلی کیسے پرمیشن مل گئی اور آپ نیشنل تک کھیل چکی ہے؟
تو جیسے کہ ردا نے بولا جب فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے تو پھر کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہو سکتی. جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں, میرے ابو ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے جب ان کو بولا کہ مجھے اسپورٹس میں شوق ہے اور آرچری میں شوق ہے, سب سے بڑی چیز آرچری کی دیکھی تو یہ سنت رسول ہے, تو اس چیز کو لے کر میں چلنا چاہتی تھی آگے. تو جب میں یہاں پہ آئی میں نے اپنے گھر والوں سے پرمیشن لی, تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم اگر یہاں پہ پڑھ رہی ہو تو تم کھیل بھی سکتی ہو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کا سپورٹ تھا مجھے, میرے بھائی کا سپورٹ تھا, میرے ابو کا سپورٹ تھا. میں کھیلی, میں نے نیشنل تک بھی کھیلا ہے اور ابھی تک مجھے پرمیشن ہے اور مجھے فل سپورٹ ہے اپنے گھر کا. اچھا, خضدار میں ابھی آپ کے فرینڈس دیکھتے ہیں آپ کو کہ جب آپ کھیلتی ہو, اور ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جی جی, وہ بالکل مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہیں, بہت خوش ہیں کہ بھئی تم وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئی تھی لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کہ تم نے اس چیز میں بھی قدم رکھا ہے اور اس چیز میں الحمدللہ تم بہت آگے بھی چلی گئی ہو. وہ بھی اس چیز میں بہت خوش ہیں اور وہ خود ان چیزوں میں بھی آنا چاہتے ہیں خضدار کی طرف سے. بالکل ظاہر سی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اور بھی پلیئرز ہیں آگے آئے تاکہ وہ کھیل سکے. ردا یہ بتائے گا کہ جب آپ پریکٹس کرتی ہیں, میچ کھیلتی ہیں, بہت ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہے, جیسے آپ اگر نیشنل جاتی ہیں یا کسی اور کلب کے ساتھ, ان چیلنجز کو کیسے فیس کرتی ہے, اور جو آپ ایروز وغیرہ استعمال کرتی ہے ان کا ہینڈلنگ کو کیسے ہینڈل کرتی ہے, اور ڈسٹینس سے جب آپ کھیلتی ہے جیسے 50 میٹر یا 70 میٹر پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو فرق کیسے نظر آتا ہے, ان سب چیزوں کو کیسے آپ؟ تو اس میں ہمارے کوچز کا بھی بہت کردار ہے, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ محنت کرتے ہیں. تو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں ڈسٹینس بہت ہوتے ہیں, 18 ہے, 30 ہے, 50 ہے, پھر 70 ہے نا. پھر میں نے ابھی تک جو کھیلا ہے 50 تک کھیلا ہے. تو ہاں اچھا ہے, ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے, جیسے کہ اگر ہم بیمار ہو بھی تو ہمیں آنا ہوتا ہے. پریکٹس ریگولر کتنی ضروری ہوتی ہے؟ ریگولر کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اگر روزانہ آئے تقریباً 1 یا 2 گھنٹہ کھیلے بھی کافی ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں تو اس کے لیے ڈیلی پریکٹس کرنا ضروری ہے, اسپیشلی آرچری. جی. اچھا, اب یہ بتائے گا, ہم نے سنا آپ خضدار کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے, تو آگے آپ کا کیا پلانز ہے خضدار میں اب؟ اور ہم وہ کہتے بھی ہیں کہ بلوچ خواتین سپورٹس میں کم ہے, کہ آپ اس بات یہ متفق ہے, یا آپ اس جو آپ کے علاقے خضدار میں اس میں بھی اچھے پلیئرز موجود ہیں, اور اس گیم کو وہاں پہ کیسے لے جاؤ گے؟ جی جی, یہ بات آپ نے کہا کہ بلوچ خواتین کم ہیں, تو اس بات پہ میں ایگری نہیں کر سکتی, کیونکہ ابھی بھی اگر ہم یہاں پہ ایوب اسٹیڈیم پہ بھی اگر وزٹ کریں تو بہت سارے بلوچ خواتین ملیں گی. ابھی میں خود بلوچ ہوں, یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, تو یہ بات نہیں ہے کہ بلوچ خواتین نہیں ہے, بلوچ خواتین بے شک ہے. اور خضدار میں بھی اگر منسٹر بھی بلوچ ہے. جی ہاں, بالکل. تو خضدار کی جب بات کریں تو خضدار میں بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو گیم کھیل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ایتھلیٹکس کی لڑکی آئی تھی, میرے ساتھ بھی تھی, وہ کانٹیکٹ میں تھی, وہ آئی خضدار سے. میں نے مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اس کو سپورٹ کیا. تو یہ ہے کہ میں بھی تو خضدار کی ہوں اور میں اس گیم کو خضدار لے جانا چاہتی ہوں. وہاں پہ جتنے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ خواتین یا لڑکوں میں مجھ سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ ہو, جو کہ آرچری میں ان میں وہ ٹیلنٹ ہے جو مجھ میں نہیں ہے, تو میں اس کو باہر نکالنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ خضدار میں بھی ایسے پلیئرز شاید ہوں گے موجود جو کہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے ان کو, تو ان چیزوں کے بارے میں اس وجہ سے وہ دکھائی نہیں. ابھی جب میں لے جاؤں گی تو میں ان کو لاؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ خضدار سے بھی اچھے پلیئرز نکلے, آرچری میں اسپیشلی. دیگر گیمز میں تو آلریڈی ہیں, ہم نے جی جی, دیکھا ہے. دیگر میں ہے, آرچری میں نہیں ہے. اچھا بتائیں ردا, اگر آپ آرچری نہیں کھیلتی تو دوسرا آپ کا گیم فیوریٹ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا فیوریٹ گیم ابھی تک میں نے نہیں سوچا ہے, کیونکہ سپوز میں آپ سے پوچھوں کہ آج آپ کے بعد ایگزامپل آپ نے آرچری نہیں کرنی, دوسرا گیم آپ کے پاس آپشن ہے, تو دوسرا گیم کون سا ہوگا؟ نہیں سوچا ہے, مطلب آپ صرف آرچری کا سوچا ہے. کیوں, آپ لوگوں کو آپ کیا چاہتی ہے؟ آپ تیر کے ذریعے لوگوں کو مارنا چاہتی ہے, یا فیوچر میں لڑائی وغیرہ کرنی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ اگر دیکھیں تو یہ آرچری پہلے پرانے زمانے میں تو یہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا, تو اسے آہستہ آہستہ گیم میں بھی شامل کیا, اسپورٹس کا حصہ بنایا, تو آگے بھی جنگ میں بھی استعمال کریں گے. مطلب آپ ساتھ ساتھ اسپورٹس کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری کریے؟ جی. لڑنا چاہ. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اسپورٹس میں جیسے آرچری ہیں, آرچری کے علاوہ کوئی اور گیم کھیلتی تو کون سا گیم ہوتا اور اس کی وجہ کیا ہوتی؟ جی, فی الحال تو میں آرچری میں اتنا انوالو ہوں کہ میں نے دوسرے گیم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. 6 مہینے سے میں نے صرف آرچری کے بارے میں سوچا ہے, اور میں نے اپنا پورا ٹائم دیا ہے اس کو. پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے آرچری کو بھی ٹائم دیا ہے, اس وجہ سے میں نیشنل میں بھی سلیکٹ ہو گئی الحمدللہ. کم ٹائم میں مطلب میں نے خود کو امپروو کیا, کیونکہ میں صرف آرچری کا ہی سوچ رہی تھی, باقی گیمز کے بارے میں نے سوچا نہیں ہے اتنا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کا خواب کیا ہے اس فیوچر میں؟ اچھا, میرے تو بہت خواب ہیں, لیکن
آرچری کے حوالے سے تو میرا سب سے بڑا ڈریم تو یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل لیول پر کھیلوں. ابھی تو الحمدللہ نیشنل لیول تک میں بلوچستان کو ریپریزنٹ کیا ہے میں نے, تو پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کرنا چاہتی ہوں. بالکل ظاہر ہے ہر پلیئر کی خواہش ہوتی ہے جب وہ آگے بڑھ سکے اور وہ ملک کی نمائندگی کرے, اور جو ایک مومنٹ ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کے لیے نا, میں اس طرح بات چیت کسی پلیئر سے کرا تو انہوں نے کہا جب ہمارے لیے پرائڈ مومنٹ تبھی ہوتا ہے جب آپ میڈل جیتے اور نیشنل اینتھم بجتا ہے اور سب آپ کے لیے رسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ پلیئر جیت گیا ہے. تو یہ جو وننگ مومنٹ ہوتی ہے آپ بتا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, کتنے جب آپ کو سپورٹ ملتی ہے کتنی ضروری ہوتی ہے؟ یہ مطلب جب ہم جیتے ہیں تو ہمیں سپورٹ ملتا ہے, یہ خواہ ضروری ہوتا ہے ایک پلیئر کے لیے. جب آپ محنت کرتے ہیں کسی چیز کے لیے, پورا محنت کرتے ہیں, اس کو ٹائم دیتے ہیں, جب آپ جیتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جب پیچھے سے تالیاں بجتی ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو دل مطلب بہار ہو جاتا ہے, گارڈن ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خواب ہے فیوچر؟ میرا خواب آرچری کو لے کے, میرا خواب یہ ہے کہ میں خضدار سے پلیئرز نکالنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے اس کو بہت ٹائم دیا ہے, میں دل سے کھیل رہی ہوں آرچری, تو میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کا جھنڈا لوں اور وہاں پہ میں جا کے جو ہے نا جیتوں, ون کروں اور پاکستان کا نام روشن کروں. اچھا, اب آپ نے بات کی, ظاہر خواب ہوتا ہے پلیئرز کا, جیسے آپ نے بتایا کہ ملک اور صوبے کی نمائندگی کرنا, خضدار کی بات کی. اچھا, خضدار میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں فٹ بال وغیرہ یا جو کرکٹ وغیرہ زیادہ کھیلی جاتی ہے, اس میں ٹیلنٹ بہت ہے. ابھی آپ آرچری کی طرف لے جانا چاہتی ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بڑے ٹیلنٹ ہے. ایجوکیشن پلس گیم, ہاؤ یو مینیج دس؟ ہو سکتا ہے, جب انسان کرنے پہ آئے تو پھر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی انسان کے لیے. جب انسان میں محنت ہو, انسان میں شوق ہو کسی چیز کا, تو پھر ابھی میں خود اپنی اسٹڈی کو بھی لے کے چل رہی ہوں اور اپنے گیم کو بھی لے کے چل رہی ہوں. نہ ہی اسٹڈی میرے گیم سے افیکٹ ہے, نہ گیم میری اسٹڈی سے افیکٹ ہے. آرچری کے علاوہ فیوچر میں کیا بننا چاہتی ہیں اور کیوں؟ آرچری کے علاوہ مثال سپوز کوئی بنتا ہے نا, میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں, کوئی ٹیچر بننا چاہ رہا ہے. اچھا, میرا خواب جو ہے وہ ہے کہ میں ایک تو اچھا انسان بنوں. اپنے اچھی انسان نہیں ہے مطلب ہوں, لیکن اور اچھا بننا چاہتی ہوں. تو میرا خواب یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں. ہاں, آرچری کے علاوہ ایک تو اچھا پلیئر بنوں, بیسٹ پلیئر, اور ڈاکٹر بنوں. آپ کا کیا خواب؟ پہلے تو مطلب ابھی بھی وہی خواب ہے, لیکن درمیان میں ابھی آرچری آ گیا, تو مجھے CSS کرنے کا شوق ہے بہت زیادہ. آپ آفیسر بننا چاہتے ہیں؟ جی, آفیسر. اچھا, یہ بتائے گا کہ فیمیلز کے لیے اسپیشلی گیم کو مینیج کرنا, گھر کا کام بھی ہوتا ہے, اسٹڈیز بھی ہوتی ہے, پھر آپ کو پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے, آپ کو گیمز بھی کھیلنا ہوتا ہے, ان ساری ڈیفیکلٹیز کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دونوں سے میرا سوال ہے, آپ بتا سکتے ہیں باری باری جواب. یہ کیسے مینیج آپ کو کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں, اور کتنا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے کہ آپ گیم میں نکلتے ہیں اور ساتھ میں اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اسٹڈیز بھی کرتے ہیں, کتنے مشکلات ہوتی ہیں؟ سر, مشکلات تو بہت ہے خواہ اگر آپ ایک انسان دن میں اتنا زیادہ بزی رہتا ہے تو پھر مشکلات تو ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی اسٹڈی بھی کرنا ہوتا ہے, کام بھی کرنا ہوتا ہے, اور ساتھ میں اسپورٹس کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو پھر ان مشکلات سے گزرنا ہوگا اور یہ مشکلات کو فیس کرنا ہوگا تاکہ آگے جا کے آپ سکون کی زندگی گزاریں. مشکلات تو بہت فیس کرنا پڑتا ہے ایک لڑکی کے لیے, گھر کے کام, پھر اسٹڈیز, پھر اسپورٹس. تو میں سوچتی ہوں اگر میری نظریہ جو ہے, اگر ہم اپنا ایک ریگولر شیڈیول بنائے, شیڈیول کے مطابق چلے تو مشکل نہیں ہو سکتا. اچھا بتائیں, کھانا پکانا دونوں کس کو آتا ہے دونوں میں سے؟ تھوڑا بہت. کیا سب سے اچھا بنا لیتے ہو؟ پتہ نہیں, ابھی تک کھانا آپ نے نہیں ابھی تک نہیں بنایا. نہیں کرتی گھر کا کام؟ آپ ایسی بول رہی کہ نہیں, گھر کا کام کرتی ہوں, مطلب برتن دھوتی ہوں, کھانا وغیرہ نہیں بناتی. آپ کیا بناتی اسپیشل؟ میں نے ابھی تک تو نہیں بنایا ہے. سیکھنا, اگر آپ سے پوچھوں میں کہ کوئی ایسی فوڈ, اچھا فیوریٹ فوڈ جو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو کھانا پسند ہو اور جس سے آپ اپنے اسپورٹس روٹین بھی آپ کی ڈسٹرب نہ ہو, ظاہر ڈائٹ وغیرہ دیکھنی پڑتی ہے, وہ کیا ہے؟ بریانی زیادہ کھاتی ہیں آپ؟ زیادہ کھاتی بھی اور فیوریٹ بھی ہے. مطلب آپ چاہ رہی بریانی کو آپ سیکھے بھی؟ آپ بتائیں. مجھے ساگ پسند ہے اور چاول کی روٹی. ساگ؟ جی. یہ ہمارے نا گاؤں ٹائپ کا جو خوراک ہے, بڑا ہم لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, تو ساگ آپ کو زیادہ پسند ہے. اچھا, سپوز کے طور پر اگر آپ دونوں کا آپس میں میچ آتا ہے, چونکہ ظاہر ہے فرینڈز ہیں, فائنل کا میچ ہے, کبھی ایسا ہوا ہے
کہ دوست نے بولا کہ یار میرے خاطر میچ چھوڑ دو آج آ جاؤ؟ سینئر پلیئر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں یا ہوتا. غصہ آتا ہے کہ یار ہر بار ہم سے جیت رہے ہیں؟ نہیں نہیں ہمارا میچ ہوا تھا بہت ٹف میچ تھا ہم دونوں کے درمیان. تو کبھی یہ جیتتی ہے تو کبھی میں آگے جاتی ہوں. میچ تو ہوتا ہے, کبھی یہ جیتتی ہے کبھی میں جیتتی ہوں. اپسیٹ ہوئے ہیں گیم سے کبھی؟ اپسیٹ تو نہیں ہوئے, نہیں. کبھی ایسا انسان کو آ جاتی کہ بس یہ میچ ہار گئی تو بس میں آئندہ نہیں کھیلوں گی, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں, اگر میں بولوں تو انسان اپنی ہار سے اور موٹیویٹ ہوتا ہے کہ اگلی بار میں یہ نہیں ہاروں گی, اگلی بار میں اس سے بڑھ کر اپنا بیسٹ دوں گی اپنے. بالکل بیسٹ دینا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ ہار سے امید آپ کھوئیں گے کہ آپ نہیں کھیلیں گے آپ تو آپ اپنا فیوچر ہی خراب کریں گے, لیکن ہار سے سیکھنا چاہیے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. ہمارے ساتھ 2 پلیئرز موجود سے ہماری کنورسیشن بھی چل رہی ہے. ردا, جاتے جاتے نئے پلیئرز کے لیے اسپیشلی فیمیلز کے لیے جو گیمز کی طرف نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اسپورٹس کی دنیا بھی بہت اچھی دنیا ہے. یہاں ڈسپلن کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور مائنڈ فریش ہوتا ہے, فزیکلی انسان ہیلدی رہتا ہے. تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی جوائن کریں, اسپورٹس میں آئے. سکینہ, کیا کہنا چاہیں گی آپ اپنے جو خواتین پلیئرز ہیں, اسپیشلی آپ کے خوددار کی لڑکیاں جو آپ کہہ رہے ہیں اسپورٹس میں ہیں اور بھی آنا چاہتی ہے, ان کے لیے ایز اے پلیئر؟ جی دیکھیے, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اسپورٹس کی بات کریں تو یہ بہت سیف ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. اور یہ کہوں گی کہ ہم اسپورٹس ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ مینٹلی فزیکلی دونوں طور پہ پریپیئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسپورٹس کھیلیں گے تو ہم مینٹلی بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور فزیکلی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمیں اسپورٹس کھیلنا چاہیے. اگر ہم اسپورٹس میں دیکھیں تو ادھر سکسیس بھی ہے اور ادھر جو ہے نا آپ خوش بھی رہتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں. بالکل, یہ وہ پلیئرز ہیں جو ہمارے ساتھ آج موجود تھے اور انہوں نے آرچری کے حوالے سے بتایا, اور خاص طور پر یہ کہ فیمیلز بھی اس گیم کی طرف آ رہی ہے اور کھیل رہی ہے اس کھیل کو. اور جو بڑی بات ہے کہ اسپورٹس کو اپنا فیوچر بنا رہی ہے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے یہ پلیئرز آتے ہیں اور کوئٹہ میں آ کر یہ گیم سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ کر صوبے اور ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ان خواتین کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے, اپنے ملک کی نمائندگی کر سکے, اپنے پیرنٹس کا نام روشن کر سکے, اپنے جو ضلع جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے وہ پرائڈ بن سکے. تب نظربان بلوچستان کے پروگرام کھیل اور کھلاڑی کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم اس طرح کے پلیئرز کا آپ سے تعارف کرائیں جو خود کو ایک انٹرنیشنل پلیئرز کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آگے جا کر ملک کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ 2 پلیئرز موجود. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ٹائم دینے کا. اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.